2 ہے. پچھلے ویڈیو میں آپ نے اس کا پارٹ 1 دیکھا ہے، تو آج ہم پارٹ 2 دیکھیں گے. بہمنی سلطنت کی تقسیم، پارٹیشن آف بہمنی ایمپائر، یعنی بہمنی سلطنت کس طرح تقسیم ہو گئی. محمود گاواں کے بعد سلطنت زیادہ عرصے تک باقی نہ رہی، یعنی محمود گاواں ایک دور اندیش اور قابل وزیر تھا. اس کی نگرانی میں حکومت بہت اچھی طرح سے چل رہی تھی، لیکن محمود گاواں کو سازش کے تحت مارا گیا. اس کے بعد سلطنت زیادہ عرصے تک باقی نہ رہی. محمد شاہ سوم کے بعد والے حکمران کمزور تھے، یعنی وہ دور اندیش نہیں تھے، بہادر نہیں تھے. کلیم اللہ شاہ آخری سلطان تھا. اس کے بعد بہمنی سلطنت 5 صوبوں میں تقسیم ہو گئی، 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی. نمبر 1 عادل شاہی جو بیجاپور میں واقع تھی. نمبر 2 برید شاہی، بیدر کا حصہ انہوں نے لے لیا. قطب شاہی، انہوں نے گولکنڈہ کا حصہ لے لیا. نظام شاہی احمد نگر، پھر عماد شاہی بیرار. تو اس طرح بہمنی سلطنت جو ایک وسیع و عریض سلطنت تھی، وہ 5 صوبوں میں 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی. عادل شاہی بیجاپور، سب سے پہلے ان کے بارے میں معلومات لیں گے. اس سلطنت کا بانی یوسف عادل خان تھا. عادل شاہی سلطنت کا بانی جو ہے وہ یوسف عادل خان تھا. عادل کے نام سے ہی اس کو عادل شاہی کہتے ہیں. اس سلطنت کا مشہور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ دوم تھا. اس نے حکومت کی توسیع کی، یعنی حکومت کو پھیلایا. اسے ایک لقب دیا گیا، یعنی ابراہیم عادل شاہ کو لقب دیا گیا، ایک ٹائٹل دیا گیا. اسے کا ٹائٹل تھا جگت گرو بادشاہ. ابراہیم عادل شاہ مذہبی روادار تھا، یعنی تمام مذاہب کی عزت کرتا تھا. ہندو مسلم یکجہتی کے لیے اس نے بہت محنت کی ہے، یعنی ہندو مسلمانوں کے درمیان پیار و محبت سے رہنے کے لیے، پیار و محبت کا پیغام دینے کے لیے اس نے کافی جد و جہد کی ہے. اس کے دربار میں ہندو پنڈت تھے، کئی شعرا تھے اور موسیقار بھی تھے. یعنی ابراہیم عادل شاہ نے اپنے دربار میں پنڈتوں کو، شاعروں کو اور موسیقاروں کو، یعنی میوزیشینز کو رکھا تھا. قلعے کے اندر دت مندر کو درست کرا کے اس نے پوجا بھی شروع کروائی. قلعے کے اندر اس نے دت مندر بھی وہاں موجود تھی، تو اس مندر کو درست کروایا، اس کی ریپیئر کروایا اور وہاں پوجا شروع کروائی. اس نے موسیقی پر ایک کتاب لکھی ہے جسے نورس کہتے ہیں. ابراہیم عادل شاہ اس نے ایک موسیقی پر کتاب لکھی ہے جس کو نورس کہا، اس کا نام ہے نورس، جس میں سرسوتی، گنپتی اور بھیرو کا ذکر ملتا ہے. بیجاپور میں ابراہیم روضہ اسی نے تعمیر کروایا، جو ایک سیاحتی مقام ہے. دور دراز سے لوگ ابراہیم روضہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ابراہیم روضہ جو ہے وہ ابراہیم عادل شاہی نے تعمیر کروایا ہے. روضہ کا مطلب ہوتا ہے مقبرہ. برید شاہی بیدر، اس سلطنت کا بانی قاسم برید تھا. اس کی موت کے بعد ابراہیم اور اس کا بھائی قاسم بہت کمزور تھے. خاندان میں آپسی جھگڑے شروع ہو گئے اور بیجاپور کے ابراہیم عادل شاہ نے بیدر پر قبضہ کیا. تو دیکھیے، جب آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو دوسرا اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپسی جھگڑوں سے بچنا چاہیے. تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپس کے جھگڑوں سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب برید شاہی میں جھگڑے شروع ہو گئے تو ابراہیم عادل شاہ نے بیدر کی سلطنت پر قبضہ کر لیا. برید شاہی سلطنت بیجاپور میں ضم ہو گئی، یعنی وہ پوری کی پوری سلطنت بیجاپور میں شامل ہو گئی. قطب شاہی گولکنڈہ، اس سلطنت کا بانی قلی قطب شاہ تھا. اسی کے نام سے اس سلطنت کو قطب شاہی سلطنت کہتے ہیں. گولکنڈہ جو ہے وہ حیدرآباد کے قریب واقع ہے. تو 1543 میں اس کے بیٹے نے اسے مار دیا.
इस सल्तनत का अहम बादशाह इब्राहिम था। दूसरे मजहब से ये नरम रवैया रखता था, यानी इब्राहिम भी दीगर मजाहिब की इज्जत करता था, एक मजहबी रवादार था। सल्तनत में हिंदू अफसरान को भी इसने मुकर्रर किया था। दारुल हुकूमत गोलकोंडा को खूबसूरत बनाया। गोलकोंडा जो इनका सदर मुकाम था, उस सदर मुकाम को खूबसूरत बनवाया। 1599 में इसने अपना पाया तख्त इन सदर मुकाम गोलकोंडा से हैदराबाद को मुंतकिल कर दिया। पहले गोलकोंडा था, फिर हैदराबाद को शिफ्ट कर दिया। इब्राहिम के बाद वाले हुक्मरान कमजोर थे, जिन्होंने मुगलों के आगे हथियार डाल दिए। यानी इब्राहिम के बाद, उसके इंतकाल के बाद वाले जो भी हुक्मरान थे वो कमजोर थे, तो इस तरह मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया। निजाम शाही अहमदनगर। अहमदनगर ये महाराष्ट्र में वाक़ा है। इस सल्तनत का बानी मलिक अहमद था। इसने दौलत आबाद पर कब्जा करके हुकूमत की तौसी की। दौलत आबाद शहर पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत को इसने फैलाया। इसके बाद वाले हुक्मरान कमजोर निकले। चांद बीबी जो निजाम शाही सल्तनत की एक बहादुर खातून थी, इसकी वफात के बाद सल्तनत का ज़वाल हो गया। मुगल शहंशाह शाहजहां के दौर में अहमदनगर सल्तनत मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गई, यानी अहमदनगर जो है मुगलिया सल्तनत में जम हो गया। इमाद शाही बेरार। इस सल्तनत का बानी फतेह उल्लाह था। इसका सदर मुकाम एलचीपुरा और इसका लक़ब जो था वो इमादुल मलिक था। फतेह उल्लाह को इमादुल मलिक के नाम से जाना जाता था। इसके इंतकाल के बाद दूसरे तमाम बादशाह भी कमजोर साबित हुए। आगे चलकर विजयपुर के सुल्तानों ने बेरार पर कब्जा कर लिया, यानी आदिल शाहों ने बेरार को अपने कब्जे में ले लिया। आदिल शाहों के खिदमत, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाहों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की है। तालीम, अदब, मौसीकी यानी म्यूजिक, मुसव्विरी यानी पेंटिंग और फन तामीर में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। इनकी तामीरात बहुत मशहूर हैं। तालीम में देखेंगे कि तमाम सुल्तान तालीम के शेदा और निगहबान थे, यानी तमाम जो बादशाह थे और तालीम के, इल्म के बहुत चाहने वाले थे और इल्म की, उलमा की, शायरों की सरपरस्ती करते थे। इन्होंने मकातिब बनाए और मदारिस जो भी बनाए। मकातिब यानी मकतब की जमा मकातिब है, और मदरसे जो उस जमाने में तालीम के मराकिज थे। यहाँ दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ कानून, लॉ और इल्म उरूज यानी शायरी का इल्म वगैरह की तालीम दी जाती थी। अदब, लिटरेचर। कई बादशाह खुद आलिम थे, अदीब थे। इनके दौर में उर्दू, अरबी, फारसी और कन्नड़ जुबान में किताबें लिखी गईं। देखिए किताबें, इसका मुसन्निफ और किताब। देखिए फारसी में फरिश्ता मुसन्निफ का नाम है, इसने किताब लिखी तारीख फरिश्ता गुलशन इब्राहिम। ये दो किताबें फरिश्ता ने फारसी जुबान में लिखी। उर्दू में अब्दुल्ला ने इब्राहिम नामा लिखा है। उर्दू में मुल्ला नसरुद्दीन ने अली नामा लिखा, और कन्नड़ में तोरवे नरहरी ने तोरवे रामायण किताब लिखी है। मौसीकी, म्यूजिक के मैदान में देखिए यूसुफ आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह खुद मौसीकी के माहिर थे, यानी ये खुद मौसीकी के शौकीन थे, माहिर भी थे। इब्राहिम आदिल शाह ने मौसीकी पर एक किताब लिखी जिसका नाम है नौरस। इसने मौसीकी का मदरसा बनाया, यानी म्यूजिक स्कूल। देखिए उस जमाने में, आज भी म्यूजिक स्कूल हुआ करते हैं, तो इब्राहिम आदिल शाह ने अपने दौर में म्यूजिक सीखने सिखाने के लिए एक स्कूल बनाया था। मुसव्विरी यानी पेंटिंग। इब्राहिम दुवम ये खुद एक मुसव्विर था, यानी अच्छा पेंटर था। इसके दरबार में ईरान के फनकार मौजूद थे। ईरान से आए हुए फनकार को ये अपने दरबार में रखता था। महलात,
مساجد کی دیواروں اور چھتوں پر پھول، بیل بوٹے اور قدرتی مناظر کی تصاویر ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج بھی ہم بیجاپور، بیدر، گلبرگہ چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے محلوں میں، مسجدوں میں، اس کی چھتوں میں، گنبدوں کے اندرونی حصوں پر بیل بوٹے، پھولوں کے نقش نگاری ہمیں نظر آتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ فنی تعمیرات دیکھیے، عادل شاہوں کی تعمیرات تاریخ میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے قلعے، مساجد، محلات اور مقبرے بنائے ہیں۔ عادل شاہی حکمرانوں نے جو قلعے بنائے، مسجدیں بنائی، محلات بنائے اور قبریں یعنی مقبرے بنائے ہیں، یہ تاریخی عمارتیں ہیں۔ دور دراز سے لاکھوں لوگ ہر سال یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس سے حکومت کو کافی اچھی انکم بھی ہوتی ہے۔ ان کی تعمیرات میں ہندو مسلم طرز ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ان کی جو عمارتیں بنائی گئی ہیں ان عمارتوں کو ہم ہندو مسلم طرز کہتے ہیں، جسے دکنی طرز، ڈیکن اسٹائل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ان کی ایک مشہور تعمیر ہے گول گنبد، جو بیجاپور میں، جسے ہم آج وجے پور کہتے ہیں، واقع ہے۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا گنبد اور ہمارے ملک بھارت کا سب سے بڑا گنبد ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آواز کی گونج کی وجہ سے یہاں پر ایک مرتبہ پکارنے سے 7 مرتبہ آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہاں پر کس قدر استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ ہے جامع مسجد، بیجاپور میں واقع ہے۔ یہ آثار محل ہے۔ پھر یہ گگن محل ہے۔ یہ بیجاپور کے عادل شاہوں کی مشہور تعمیرات ہیں۔ پھر دیکھیے، یہ ہے ابراہیم روضہ، جو ابراہیم عادل شاہ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ہے بارہ کمان۔ یہ مہتر محل۔ پھر یہ ملک میدان توپ ہے، جو یہاں پر ایک توپ ہے 5 دھاتوں سے بنائی ہوئی، یہ آج بھی یہاں موجود ہے۔ اس کی دھاتوں کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس کی دھات کو یا اس کی توپ کو ابھی تک زنگ نہیں لگا۔ نہ جانے کتنی بارشیں یہاں ہوئی ہیں، لیکن جو کا توں وہ توپ ابھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر سائنس اور ٹیکنالوجی اس زمانے میں یہ بادشاہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، عادل شاہی سلطنت یا بہمنی سلطنت پر ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں تک اس کو پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔